ان قوی اور ہیبت ناک فرشتوں کے بعد میں آپ کو ایک بہت خوبصورت جگہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس کی اللہ پاک نے سورہ طور میں قسم بھی اٹھائی ہے۔ بیت المعمور، 7ویں آسمان یعنی غریبہ پر موجود ایک عبادت کا جس میں فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ بیت المعمور کے معنی ہی آباد اور ایک بھرے ہوئے گھر کے ہے۔ مشکات المصابی کی حدیث کے مطابق یہ عبادت گھر فرشتوں سے اس طرح بھرا ہوا رہتا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس میں عبادت کے لیے آتے ہیں اور پھر دوبارہ قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ یہی وہ بیت المعمور ہے جس کی دیوار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹیک لگائے بیٹھے دیکھا تھا۔ اس میں عبادت کرتے فرشتوں کے حوالے سے صحیح مسلم میں ایک بہت پیاری حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں یعنی مسلمانوں کو لوگوں پر 3 باتوں کے ذریعے فضیلت دی گئی ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئی ہیں۔ ان کے بعد میں آپ کو ان 2 میں سے ایک ایسے فرشتے کے متعلق بتانا چاہتا ہوں جن کا نام نہ صرف قرآن پاک میں منشن ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو ان کا دشمن ہے وہ خود اللہ کا دشمن ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، جنہیں علماء اس بات سے منسوب کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کے ذمے اپنی مخلوق کو روزی پہنچانے کی ذمہ داری دے رکھی ہے، یا پھر کچھ علماء کے مطابق یہ ان فرشتوں کو کمانڈ کرتے ہیں کہ جو قدرت کے قوانین پر مامور ہے، مثلا نباتات کا اگانا یا بارش کا برسانا وغیرہ۔ اور یہ ان فرشتوں میں سے بھی ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں سلامتی بھی بھیجی ہے۔ مسند احمد میں علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کا نام عبید اللہ ہے۔ سلسلہ تو صحیحہ کی ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل، میں نے کبھی میکائیل کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے جہنم بنی ہے میکائیل ہنسے نہیں ہے۔ اس سے آگے مسند احمد کی حدیث میں ملتا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا میکائیل نے آپ سے مزاحن کبھی کوئی بات کہی ہے؟ تو اس پر جبرائیل بولے کہ وہ مجھ سے مزاحن صرف اتنا ہی پوچھ سکتے ہیں کہ کہیں میں بھی آگ سے تو نہیں بنا۔ میکائیل علیہ السلام کے بعد ایک اور بڑے فرشتے جنہیں اللہ نے ایک بہت بڑے کام کے لیے مامور کر رکھا ہے، قیامت کے دن سور کے پھونکنے پر۔ سور کے جو ترمذی کے مطابق ایک سینگ جیسی کوئی چیز ہے کہ جس میں پھونکے جانے کے بعد قیامت نے واقع ہو جانا۔ مسند احمد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کیسے آرام کر سکتا ہوں جبکہ اسرافیل سور پر منہ لگائے ہوئے اس میں پھونکنے کو تیار کھڑے ہیں اور وہ صرف حکم الہی کے منتظر ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے اسرافیل کو سور پھونکنے کی ذمہ داری دی گئی ہے وہ تیار حالت میں عرش کی طرف نظریں جمائے کھڑے دیکھ رہے ہیں، اس ڈر سے کہ کہیں انہیں آنکھ کے جھپکنے سے پہلے ہی حکم نہ دے دیا جائے، اور ان کی آنکھیں ایسی ہیں کہ جیسے چمکدار ستارے۔ اسرافیل علیہ السلام کے بعد وہ فرشتہ کہ جن کے نام سے تقریباً سبھی مسلمان واقف ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، جن کا 4 مرتبہ قرآن پاک میں نام سے ذکر ہے، 2 مرتبہ سورہ بقرہ میں، سورہ نحل اور سورہ تحریم میں، اور 2 جگہ انہیں ایک زبردست قوت والا اور ایک امانت دار فرشتہ کہا گیا ہے، یعنی کہ سورہ نجم اور سورہ شعراء میں۔ جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں کہ جنہوں نے کئی انبیاء کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا ہے اور ان کے سپورٹ بڑی ہی طاقت اور قوت والے کام ہیں، مثلاً وحی کا لانا یا قوموں پر شدت والا عذاب لانا۔ علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کا نام عبداللہ ہے۔ یہی وہ فرشتے ہیں کہ جو پہلی وحی یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق لے کر نازل ہوئے تھے، اور یہی وہ فرشتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ معراج کی رات 7ویں آسمان پر اور سدرۃ المنتہا تک لے کر گئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کبھی داہیہ بن خلیفہ کلبی کی شکل میں آتے ہیں اور کبھی ایک ایسے شخص کی صورت میں کہ جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال انتہائی کالے ہوتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں کہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ان کی اصل حالت میں دیکھا ہے، ایک مرتبہ مکہ میں اور ایک مرتبہ معراج کی رات سدرۃ المنتہا کے پاس۔ جبرائیل علیہ السلام کی اصل صورت ایسی ہے کہ ایک بہت ہی عظیم الشان قوت والا فرشتہ کہ جن کے 600 گہرے سبز رنگ کے پر ہیں، جن میں سے ہر ایک پر
پورے کے پورے افق پر چھایا ہوا ہے، اور ہر ایک پر میں سے موتی، زمرد، یاقوت اور جواہرات جیسی اشیاء جھڑ رہی ہوتی ہیں، اور جن کی حقیقت سوائے اللہ رب العزت کی اور کوئی نہیں جانتا۔ اس فرشتے کو مکہ میں دیکھنے والے واقعے کے بارے میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں غار ہرا میں اعتکاف کے بعد وادی میں اترا اور چلا جا رہا تھا کہ میں نے آواز سنی۔ میں نے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ مجھے پھر وہ آواز سنائی دی اور میں نے پھر دیکھا، اور جب تیسری مرتبہ آواز سنائی دی تو میں نے سر اوپر اٹھا کے دیکھا تو اسی فرشتے کو زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے پایا کہ جو میرے پاس غار ہرا میں آیا تھا۔ میں اس سے ڈر گیا، یہاں تک کہ میں زمین پر گر پڑا اور گھر آنے پر کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ اور اس موقع پر پھر سورہ مدثر کی وہ آیات نازل ہوئی تھی کہ اے کپڑا اوڑھنے والے اٹھ اور آگاہ کر دے۔ اور دوسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھنے والے واقعے کے بارے میں آپ کو اس چیپٹر کے آخر میں بتاؤں گا، لیکن جبرائیل اور ایک اور فرشتے کے متعلق مسند احمد میں ایک واقعہ درج ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ یہودی آئے اور کہا کہ ہم آپ سے 5 سوالات کریں گے، اور اگر آپ ہمیں ان کے جوابات دے دیں تو ہم پہچان لیں گے، ہم آپ کو ریکوگنائز کر لیں گے کہ آپ ہی نبی ہیں، اور پھر ہم آپ کی اتباع بھی کریں گے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان سے عہد بھی لیا تھا۔ ان یہودیوں کا چوتھا سوال یہ تھا کہ یہ رعد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رعد اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جس کے ذمے بادل ہے، اور اس کے ہاتھ میں آگ کا ایک کوڑا ہے کہ جس کے ساتھ وہ ان بادلوں کو چلاتا چلا جاتا ہے اس جگہ پر جہاں اللہ نے انہیں چلانے کا حکم دیا ہوتا ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ یہ آواز کیا ہے کہ جو اس کی سنی جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کے کوڑے کی آواز ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، اور پھر انہوں نے اپنا 5واں سوال کیا کہ ہر نبی کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے کہ جو اس کے پاس وحی لے کر آتا ہے، آپ کا ساتھی فرشتہ کون ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میرا ساتھی فرشتہ جبرائیل ہے۔ اور جب یہودیوں نے جبرائیل علیہ السلام کا نام سنا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ جبرائیل، یہ فرشتہ تو جنگ، لڑائی اور عذاب لے کر آتا ہے، یہ تو ہمارا دشمن فرشتہ ہے۔ ہاں اگر آپ میکائیل کہتے کہ جو رحمت، نباتات اور بارش لے کر آتا ہے تو ہم آپ کی بات مان لیتے۔ اور پھر اسی پر سورہ بقرہ کی وہ آیت نازل ہوئی تھی کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو جس نے آپ کے دل پر اللہ کا پیغام اتارا ہے تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ اب یہاں سے اس چیپٹر کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے کہ جس کے اندر میں فرشتوں کی شکل و صورت کے بارے میں بات کروں گا۔ اب زیادہ تر انسان جب فرشتوں کے متعلق سوچتے ہیں تو وہ یہی تصور کرتے ہیں کہ ایک بہت ہی خوبصورت اور معصوم سی صورت، اور شاید اسی وجہ سے جب عزیز مصر کی بیوی کی محفل میں آنے والی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور اپنی انگلیاں کاٹ لیں تو سورہ یوسف کے مطابق ان کی زبان سے یہ نکلا کہ حاشا اللہ، یہ انسان نہیں بلکہ کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ لیکن تمام فرشتے ایسے نہیں ہیں۔ اگر آپ کو منکر نکیر کا چہرہ یاد ہے کہ سیاہ رنگت اور نیلی آنکھیں، یا پھر زبانیہ، آگ کے گڑے میں بہت سارے پر، یا پھر پہلے آسمان رقیہ پر موجود وہ فرشتہ کہ جس کا آدھا جسم برف کا ہے اور آدھا جسم آگ کا بنا ہوا ہے، یا پھر تیسرے آسمان کیدوم پر موجود 70,000 سروں والا وہ فرشتہ کہ جس کے 70,000 منہ ہیں اور ہر منہ میں 70,000 زبانیں ہیں۔ ذرا ان مناظر کو اپنے تصور میں لائیں۔ میرا نہیں خیال کہ 70,000 سر امیجن کر کے آپ کا دل دہلے بغیر رہ نہیں سکے گا۔ قرآن پاک میں ایک جگہ فرشتوں کی ایک ڈسکرپشن بتائی گئی ہے کہ ان کے پر ہوتے ہیں۔ سورہ فاطر کی پہلی آیت میں 2 3 اور 4 پروں والے فرشتوں کا ذکر ہے، اور یہ بھی کہ اللہ اپنی مخلوق میں جو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیر شادی شدہ نوجوان تھا اور مسجد نبی میں سویا کرتا تھا، اور میں دیکھتا کہ جو شخص بھی کوئی خواب دیکھتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کرتا۔ تو ایک دن میں نے سوچا کہ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک مجھ میں کوئی خیر ہے تو مجھے بھی کوئی خواب دکھا تاکہ میں بھی باقی لوگوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر پوچھ سکوں۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ پھر میں سویا اور میں نے 2 فرشتے دیکھے جو میرے پاس آئے اور وہ مجھے لے کر چلے،
اور پھر ان کے ساتھ ایک تیسرا فرشتہ بھی آ گیا اور اس نے مجھ سے کہا ڈرو نہیں، تم نیک آدمی ہو۔ اور پھر یہ حدیث آگے چلتی ہے، لیکن کیا وجہ کہ فرشتے نے انہیں نہ ڈرنے کا کہہ کر تسلی دی، بلکہ بائبل میں اکثر مقامات پر جہاں فرشتے کی بات چیت کا تذکرہ آتا ہے وہ مقام ہمیشہ ڈرو نہیں سے شروع ہوتا ہے، فیئر ناٹ۔ 7ویں صدی کے اسکالر محمد بن مسلم برق نامی ایک فرشتے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس کے 4 منہ ہیں، ایک منہ انسان جیسا، ایک منہ بیل جیسا، ایک منہ شیر جیسا اور ایک منہ گدھ جیسا، اور جب وہ دم ہلاتا ہے تو بجلی کڑکتی ہے۔ اب ذرا ان 4 جانوروں کے سروں والے فرشتے کو امیجن کریں کہ اگر وہ آپ کے سامنے آ جائے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ اسے آسانی سے برداشت کر پائیں گے۔ انجیل میں 4 قسم کے فرشتوں کی بڑی ڈیٹیل ڈسکرپشن، تفصیلی ڈسکرپشن ملتی ہے۔ پہلی قسم ہے چرابمز، یہ وہ فرشتے ہیں کہ جو انجیل کے مطابق ایک ہائیبرڈ قسم کی شبیہ رکھتے ہیں۔ مثلا بائبل میں ان کے 4 پر بتائے گئے ہیں، جن میں سے 2 پر ان کے جسم کو چھپاتے ہیں اور 2 پر ان کی اڑان کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ دوسری قسم ہے ملاکمز، کہ جو ہیبریو لفظ ملخ سے نکلا ہے، یعنی کہ پیغام لانے والے، اور بائبل کے مطابق دیکھنے میں یہ انسانوں کے سب سے زیادہ مماثلت رکھنے والے فرشتے ہیں، یعنی کہ انسان کی صورت میں آنا جانا وغیرہ۔ تیسری قسم ہے سیرافیمز، اور ان کا ذکر بک آف ایزایہ میں ہے، جس کے مطابق ان کے 6 پر ہوتے ہیں، جن میں سے 2 پر تو اڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، 2 پر اپنے سر کو چھپانے کے لیے اور 2 پر اپنے پیروں کو چھپانے کے لیے۔ اور اگر کبھی آپ ترکی گئے ہو یا آپ نے ہایا صوفیہ وزٹ کیا ہو تو ہایا صوفیہ کی چھت پر بنی ہوئی تصویر دراصل سیرافیمز ہی کی ہے۔ اور بائبل کے مطابق چوتھی قسم اوفانمز ہے، یہ جو شاید سب سے زیادہ عجیب شکل کے فرشتے ہیں، آسمان میں اڑتے ہوئے سونے کے پہیوں جیسے فرشتے جن کے باہر کئی آنکھیں بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ مشکات اور مسند احمد میں ایک حدیث ہے جس کی صحت میں تھوڑا شک ہے، البتہ اس میں 8 ایسے فرشتوں کا ذکر ہے کہ جو پہاڑی بکروں کی شکل میں ہے اور جن کے کھروں اور گھٹنوں کے درمیان اتنی لمبائی ہے کہ جتنی ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان تک کا فاصلہ۔ لیکن اس سے پہلے کہ یہ چیپٹر ختم ہو، میں آپ کو فرشتوں کی 2 ایسی اقسام کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو ایک بہت ہی پراسرار آرڈر یا درجے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا ذکر سورہ غافر میں ہے۔ عرش کے اٹھانے والے اور جو ان کے آس پاس ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ عرش کے اٹھانے والے 8 فرشتے جن کے بارے میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دی گئی ہے کہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں بتاؤں کہ اس کے کان سے لے کر اس کے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب ہمارا رب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو عرش کے اٹھانے والے فرشتے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پھر ان کے قریب والے فرشتے بھی اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ایسے ایک ایک کر کے وہ تسبیح نچلے آسمانوں تک آتی ہے، یہاں تک کہ دنیا کے آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر عرش کے قریب والے فرشتے ان عرش اٹھانے والوں سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے، سو وہ ان کو خبر دیتے ہیں، اور پھر اوپر کے آسمان والے نچلے آسمان والوں کو خبر دیتے ہیں، اور ایسے ایک ایک کر کے آسمان سے خبر نیچے تک آتی ہے، یہاں تک کہ وہ خبر دنیا کے آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے پھر جنات اس خبر کو چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کا یہ فیصلہ کرنا ان فرشتوں کو ایسے سنائی دیتا ہے کہ جیسے کسی صاف چکنے پتھر پر زنجیر چلانے سے آواز پیدا ہوتی ہے، اور ان فرشتوں کے دلوں پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، اور اس سے وہ اپنے پر پھڑپڑانے لگتے ہیں۔ اور عرش کو اٹھانے والوں کے آس پاس یہ کون سے فرشتے ہیں؟ ان کا ذکر مجھے قرآن پاک میں 4 مختلف مقامات پر ملا جہاں انہیں مقربون کا نام دیا گیا ہے، یعنی قریب رہنے والے مقرب فرشتے۔ سورہ مطففین، سورہ نساء، سورہ غافر اور سورہ حامیم سجدہ، بلکہ سورہ حامیم سجدہ کے مطابق مقربون عرش اٹھانے والوں سے مختلف آرڈر یا درجے کے فرشتے ہیں کہ جو ہر وقت سبحان اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ سورہ مطففین کے مطابق یہی وہ مقربون ہے کہ جو عرش کے قریب موجود علیین کو دیکھ رہے ہیں۔
علیین کہ جس کا مطلب بلندیوں کی بھی بلندیاں ہیں، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جہاں نیکوں کی روحیں اور ان کے نامہ اعمال محفوظ کیے جاتے ہیں، اور مقربون ہمیشہ اس کے پاس رہتے ہیں۔ یہی وہ مقربون ہیں کہ جن کے متعلق خواجہ میر درد نے وہ مشہور شعر بھی لکھا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ مقربون، کروبیاں، حمد بیان کرنے والے فرشتے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ 3500 سال پرانے عاشوری لٹریچر کی اسٹڈی کے دوران مجھے ایک لفظ ملا تھا، کاریم، کہ جو ایک ایسی مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ہر وقت تعریف بیان کرتی ہے۔ اور ان مقربون یا کروبیاں کے متعلق بہت زیادہ تفصیل ایک 13ویں صدی میں لکھی جانے والی کتاب العجائب و غرائب الموجودات، اس کے اندر بھی ہے، لیکن وہ تفصیل پھر کسی اور دن کے لیے۔ 7ویں آسمان غریبہ سے لے کر عرش تک، ان دونوں کے درمیان عرش کے اٹھانے والے فرشتوں، اسرافیل اور مقربون کے علاوہ اور کون کون سے فرشتے ہیں یہ ہمارے علم سے باہر کی بات ہے۔ اس سے آگے کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ جیسے سورہ طٰہٰ کی 110ویں آیت کی تفسیر میں ہے کہ اللہ نے یہ قرآن نازل کیا، اس میں ان چیزوں کا علم ہے کہ جن سے اللہ نے اپنے بندوں کو مطلع کرنا چاہا، یعنی نشانیاں، ہدایات، اللہ کی رضامندی اور اس کی ناراضگی کے احکامات، ماضی و مستقبل کی خبریں۔ ورنہ ان سب کے علاوہ بھی اللہ کی وہ مقدس صفات ہیں جنہیں نہ کوئی نبی جانتا ہے اور نہ ہی کوئی فرشتہ، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ خود سے انہیں معلوم کروا دے۔ فرشتے حقیقت میں دیکھنے میں کیسے ہیں؟ سچ کہوں تو شاید انسان اس کے لیے تیار نہیں ہے، ریڈی نہیں ہے۔ انسان کا دماغ شاید اسے قبول نہ کر پائے، اسے سمجھ نہ پائے، وہ خوفزدہ ہو جائے، گھبرا جائے۔ فرشتے رب ذوالجلال کی طاقتور ترین مخلوقات میں سے ایک ہیں جنہیں سائنس کبھی سمجھ ہی نہیں سکتی، اور اسی لیے فرشتوں پر مبنی اس پورے چیپٹر میں سائنس کے ریفرنسز مجھے بے بس نظر آئے۔ لیکن جاتے جاتے میں آپ کو ایک سائنٹیفک نقطۂ نظر ضرور دینا چاہتا ہوں کہ 1964 میں بیورکان کانفرنس کے دوران ایک رشین سائنٹسٹ نکولائی کرداشیو نے ایک بڑا دلچسپ پیمانہ پیش کیا تھا، ایک تھیوری پیش کی تھی۔ انسان کی اہلیت اور اگر کائنات کے اندر انسان کے مقابلے میں کوئی اور مخلوق موجود ہے تو اس کی اہلیت کا پیمانہ، اسے کرداشیو اسکیل کہتے ہیں۔ اس پیمانے کے مطابق اگر کائنات میں انسان کے علاوہ بھی کوئی مخلوق موجود ہے تو کامن سینس کی بات ہے کہ یا تو وہ انسان سے کم ایڈوانسڈ ہوگی، یعنی بالکل بیسک قسم کی زندگی، یا پھر انسان سے زیادہ ایڈوانسڈ ہوگی۔ اور اگر وہ مخلوق انسان سے زیادہ ایڈوانسڈ ہوئی تو نکولائی کرداشیو کے حساب سے وہ 3 اقسام کی ہو سکتی ہے۔ پہلی قسم کہ وہ اپنے سیارے کی ساری انرجی کا استعمال کرنا جانتی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو وہ ٹائپ 1 مخلوق ہوگی، اور اس حساب سے دیکھا جائے تو انسان پورا ٹائپ 1 مخلوق بھی نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک ہم اپنی زمین کی پوری انرجی استعمال کرنے سے صدیوں دور ہیں۔ دوسری قسم کہ وہ اپنے سیارے کے علاوہ اپنے سورج کی انرجی کا بھی استعمال کرنا جانتی ہوگی، اور اسے نکولائی نے ٹائپ 2 مخلوق کا نام دیا تھا۔ اور تیسری قسم وہ ہوگی کہ جو نہ صرف اپنی زمین بلکہ اپنے سورج بلکہ اپنی پوری کہکشاں کی انرجی کو استعمال کرنا اور اسے کنٹرول کرنا جانتی ہوگی، اور وہ ٹائپ 3 مخلوق ہوگی۔ اور اس مخلوق کے استعمال میں اپنی کہکشاں کے تمام بلیک ہولز، وائٹ ہولز اور ورم ہولز بھی ہوں گے، اور ہمارے یعنی انسان کے ساتھ ان کی ٹیکنالوجی کی مثال ایسی ہوگی کہ جب ہم یعنی انسان کسی دور دراز کے سیارے پر کوئی سگنل بھیجنا چاہیں تو ہمیں اس کام میں کئی ہفتے لگ جاتے ہیں، لیکن اگر یہی کام ٹائپ 3 کی مخلوق کرے تو وہ صرف اور صرف اسے 3 سیکنڈز میں کر لے گی۔ اب چونکہ نکولائی کرداشیو کے نزدیک اس سے زیادہ ایڈوانسڈ مخلوق ممکن نہیں تھی، اس لیے اس نے ٹائپ 3 سے اوپر اپنی تھیوری پیش بھی نہیں کی۔ لیکن آج اس پیمانے میں مزید 2 اضافے ہو چکے ہیں۔ ایک ٹائپ 4 مخلوق بھی ہو سکتی ہے کہ وہ مخلوق جو نہ صرف اپنی کہکشاں اور اس کے ورم ہولز یعنی دروازوں یا شارٹ کٹس کو استعمال کرنا جانتی ہوگی، بلکہ ٹائپ 4 مخلوق اس پوری کائنات کے ورم ہولز کا استعمال کرنا جانتی ہوگی۔ اور پھر اس سے اوپر ایک اور ٹائپ ہے، ٹائپ 5 مخلوق، کہ جو نہ صرف اس کائنات بلکہ اس کائنات کی
پرے کی کائناتوں تک بھی رسائی رکھتی ہوگی، وہاں کی حقیقتوں تک بھی رسائی رکھتی ہوگی۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ میں نے آج آپ کو بہت سے فرشتوں اور اللہ کی طرف سے انہیں دی گئی صلاحیتوں کے متعلق بتایا کہ وہ فرشتے جو آسمانوں کے دروازے کھول کھول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کی آیات کی مبارک باتیں لے کر آیا کرتے تھے، وہ فرشتے جو اللہ کے حکم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے پہلے آسمان رقیہ کے دروازوں تک اور وہاں سے پھر دوسرے آسمان آسفلون تک، وہاں سے پھر تیسرے آسمان کیدوم تک، حالانکہ یہ تمام آسمان ایک دوسرے کے مقابلے میں صحراؤں کے اندر پڑی ہوئی انگوٹھیوں کی طرح ہیں، یہاں تک کہ ساتویں آسمان غریبہ کے دروازوں پر دروازے کھلواتے لے کر چلے گئے۔ کیا آپ اللہ کی اس بے پناہ طاقتور مخلوق کو کسی کرداشف اسکیل یا پھر کسی ہماری معمولی سی سمجھ کے مطابق بنائے گئے کسی الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم پر ڈھونڈنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ ان مائی پرسنل اوپینین کہ یہ بات سوچتے ہوئے بھی شرمندگی ہو جائے۔ ہمارا دماغ فرشتوں کو دیکھنا کیلکولیٹ کر ہی نہیں پائے گا، بلکہ فرشتے تو بہت دور کی بات ہے۔ میں آپ کو ایک ریئل لائف ایگزامپل دیتا ہوں۔ اینتھروپولوجی یعنی انسان کی اسٹڈی کا ایک کانسیپٹ ہے فرسٹ کانٹیکٹ، یعنی کیا ہوگا جب دو مختلف جاندار اس طرح سے ملے کہ انہیں پہلے سے ایک دوسرے کی موجودگی کا پتہ نہ ہو۔ اب میں آپ کو ایک صرف چھوٹی سی مثال دوں گا، ایک ریئل لائف ایگزامپل کہ 1930 میں پاپوا نیو گینی کے لوگوں نے جب پہلی مرتبہ ایک سفید فام مسافر مچ لیے کو دیکھا تھا تو وہ اتنا گھبرا گئے تھے کہ سب سے پہلے وہ اس کے جسم کو رگڑ رگڑ کر اس کی جلد کی سفیدی اتارنے لگ گئے تھے۔ وہ لوگ یہ سمجھے تھے کہ یہ گورا شاید کسی بیماری سے گورا ہوا ہے یا اس کے جسم پر سفید مٹی لگی ہوئی ہے۔ وہ لوگ ایک گورا دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ انسان بڑا ہی کمزور دل ہے، یہ فرشتوں جیسی قوت والی اور رعبدار مخلوق کو دیکھنا برداشت ہی نہیں کر پائے گا۔ اب اس چیپٹر میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آخر میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ ان کی اصل شکل دیکھنے کے بارے میں بتاؤں گا۔ سورہ نجم 5 سے 18 نمبر کی آیات میں ان آیات اور معراج کی مختلف احادیث کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کچھ عظیم الشان مشاہدات کیے تھے۔ چھٹے آسمان دقنا کہ جو سونے اور سرخ پتھروں سے بنا ہوا ہے، جہاں ایک عظیم الشان درخت سدرۃ المنتہا ہے جس کی جڑیں چھٹے آسمان دقنا اور شاخیں ساتویں آسمان غریبہ تک جاتی ہیں۔ ایک ایسا درخت جس پر سونے سے بنے ہوئے پروانے منڈلاتے رہتے ہیں اور دنیا کی کوئی مخلوق اس کے رنگوں کی خوبصورتی کو بیان نہیں کر سکتی۔ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ ان کی اصل شکل میں دیکھا، اس حالت میں کہ ان کے گہرے سبز رنگ کے 600 پر تھے جنہوں نے تمام افق کو ڈھانپا ہوا تھا، اور ان کے عظیم الشان پروں سے موتی، زمرد اور یاقوت جھڑ رہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام کو ورائے حجاب رب ذوالجلال کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ اسی وقت وہیں پر سجدے میں گر پڑے تھے۔ اب صرف ایک لمحے کے لیے تصور کریں، اس منظر کو امیجن کریں کہ ایک عظیم الشان درخت جس کی جڑیں چھٹے اور شاخیں ساتویں آسمان میں ہو، جس کے رنگوں اور جس کی خوبصورتی کو دنیا کی کوئی مخلوق بیان نہ کر سکتی ہو، جس پر سونے کے بنے ہوئے پروانے منڈلا رہے ہوں، اور وہاں ایک عظیم الشان بزرگ فرشتہ ہمارے واحد معبود رب ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو۔ اپنی 35 سالہ زندگی کے دوران میں نے اس سے زیادہ طاقتور اور اس سے زیادہ خوبصورت منظر کبھی بھی تصور نہیں کیا، اور اسی لیے سورہ نجم کی 18ویں آیت میں آتا ہے کہ بے شک اس نے اپنے رب ذوالجلال کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لی۔ اس چیپٹر کا اختتام میں ترمذی کی ایک بڑی پیاری حدیث کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں کہ جو زمین میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، جب وہ کسی قوم کو اللہ کا ذکر کرتے پاتے ہیں تو وہ ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور بعد میں جب یہ فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں،
حالانکہ وہ خوب جانتا ہے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یا رب وہ تیری تعریف اور بزرگی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ پھر وہ پوچھتا ہے کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا رب وہ جنت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں یا رب انہوں نے جنت نہیں دیکھی۔ تو اللہ تو فرماتا ہے کہ اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے دور بھاگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا رب وہ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان سب لوگوں کی مغفرت کر دی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ ان میں ایک شخص ایسا بھی تھا کہ جو مجلس میں آپ کے ذکر کے لیے نہیں بلکہ اپنے کسی کام کے لیے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا ہم نشین بھی محروم نہیں رہ سکتا۔ تم گواہ رہو کہ میں نے اس شخص کو بھی بخش دیا کہ جو ان کے پاس اپنی ضرورت سے آیا تھا۔ سچ کہوں تو مجھے اپنا آپ اس آخری شخص کی طرح لگتا ہے کہ جو علم کی تلاش میں صرف اس لیے پھرتا ہے کہ وہ اپنے رب کی بڑائی بیان کر سکے، اور یہ ڈاکیومنٹری لکھنے کی وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ میں اپنے اللہ کا ذکر بیان کروں۔ شاید اللہ ان فرشتوں کو گواہ بنا کر مجھے بھی معاف کر دے۔